نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آخری خلیفہ راشد اور معزز صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے. ابو طالب وہ چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے 8 سال کی عمر سے اپنے یتیم بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، پرورش اور تربیت نہایت محبت اور شفقت سے کی، اور بچپن سے لے کے ان کی جوانی اور نبوت کے 10ویں سال تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حمایت اور حفاظت بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور باوجود اس کے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس چچا بھتیجے کی محبت مثالی ہے. اور یہی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا سے مانگ لیا جب وہ چھوٹے تھے، کیونکہ چچا کثیر العیال تھے، بہت سے بچے تھے ابو طالب تھے، اور معاشی طور پہ تنگ تھے، لہذا اپنے اس چچا زاد بھائی کو چچا سے لے کے اڈاپٹ کر لیا اور اپنے گھر میں ہی ان کو پالا پوسا. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب صحابہ کرام کی نسبت بہت موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے کا. چھوٹے سے تو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئے، اور بچپن سے ہی انہوں نے حق کو دیکھا. اپنا نام علی تھا اور والدہ جن کا نام فاطمہ تھا، وہ دونوں طرف سے بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لبیک کہا، تو دونوں ایک دن عبادت کر رہے تھے، نماز جیسے ادا کرتے ہیں اس طرح کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے ہی تھے. جب ان دونوں کو دیکھا تو پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پیش کیا. تو بچوں میں وہ سب سے پہلے بچے جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حق کی گود میں آنکھ کھولی، حق کے درمیان ہی پرورش پائی، جوانی بھی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دم تک وفادار، اطاعت گزار اور دین اسلام کی بھرپور مدد اور حمایت کرنے والی شخصیت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، عبادت، تقوی، دانائی، خطابت میں کمال، اصابت رائے اور درست فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ایک خوبصورت جھلک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں خفیہ تبلیغ کر رہے تھے کہ بالآخر حکم آیا انذر عشیرتک، اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی وارن کرو، آگاہ کرو. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی ایک دعوت کی، اور اس دعوت کا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھا. ینگ تھے، بہت ینگ تھے، جسے آپ بچپنا کہتے ہیں، لیکن بہترین انتظام کیا، اور گوشت یا پائے کا سالن کہا جاتا ہے، شاید پکا تھا، اور دودھ وغیرہ. جب دعوت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو
دعوت اسلام دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اس کام میں میرا مددگار بنے؟ سارے خاندان والے خاموش بیٹھے رہے، کوئی نہ بولا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اگرچہ میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر خاندان والوں سے پوچھا کون ہے جو اس کام میں میرا مددگار بنے؟ کوئی بھی نہ بولا۔ پھر اٹھ کھڑے ہوئے، میں آپ کا مددگار بنوں گا اس کام میں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پوچھا کون ہے جو اس دین کے کام میں میرا مددگار بنے؟ کوئی نہ بولا۔ تیسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ فرمایا علی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ آپ کی مدد کا محض ایک بچے کی جذباتی بات نہیں تھی، انہوں نے آخری دم تک اس دعوے کو سچ کر کے دکھایا۔ خوشی ہو یا غم، تنگی ہو یا آسانی، ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور دین کے سچے مددگار بنے۔ اور ہم ان کی زندگی کو جب دیکھیں گے تو دیکھیں گے وہ دعویٰ ایک بچے کے دل سے نکلی سچی آواز تھی، اور حق پر لبیک کہنے والے پھر زندگی کے ہر موڑ پہ اسی طرح جم جایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کی وجہ سے ان کو یہ بہت فائدہ ہوا کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے، قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں کس وقت اور کس کے بارے میں نازل ہے، پورا وثوق، کیونکہ ان کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا شروع سے لے کے آخر تک۔ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کی بھی حیثیت رکھتے تھے، اور احادیث بھی لکھا کرتے تھے، قرآن پاک کے حافظ بھی تھے، صرف عالم نہیں تھے حافظ بھی تھے۔ ان کی شخصیت اتنی ہماگیر ہے اور اس میں اتنی خوبیاں ہیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک انسان کو اتنی خوبیوں سے بیک وقت نواز سکتے ہیں جب نہ فل ٹائم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہر وقت، بچپن بھی جوانی بھی، اور علم کے ساتھ ساتھ انتہائی بہادر انسان۔ والدہ نے محبت سے ان کا نام حیدر رکھا تھا، شیر، اور واقعی شیر کی طرح ہی وہ بہادر تھے۔ غیر مسلم مورخین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ the lion of God، اللہ کے شیر تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فاقے ہیں، بہت کھانا پینا نہیں ہے، لیکن وہ قوت جو ان کے جسم میں نظر آتی ہے دراصل وہ ایمان کی قوت ہے، جو ایک انرجی بن کے ان کے سارے جسم کو ایک پاور سٹیشن کی طرح پاور سپلائی کرتی ہے۔ اور بہادری کا وہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ سے مسلمان تقریباً جا چکے ہیں، حمایتی نہ ہونے کے برابر، اور مخالفتوں کا ایک طوفان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور صبح تمام لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں یہ ان کے سپرد کر کے پھر مدینہ آنا۔ تنہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سارا مکہ مخالف، تمام قبائل کا ایک ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے ہے، اور اس وقت اس خطرے کو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے قبول کیا۔ ان کو معلوم تھا کہ اس بات کا مطلب موت بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ قریش اور اہل مکہ کسی بات سے دریغ نہیں کریں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے، اور یہ پوری پاسبلٹی تھی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ نہ چھوڑتے۔
لیکن انہوں نے اسلام کے لیے اپنے جان کی بھی پرواہ نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت میں بخوشی اس خطرے کو مول لے لیا. اور وہ دعویٰ جو انہوں نے بچپن میں کیا تھا عین نوجوانی میں بھی سچ کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹ گئے اور صبح جب قریش مکہ کو پتا چلا کہ وہ جو اس مغالطے میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر اپنے بستر پہ سو رہے ہیں وہ خود نہیں ہیں، یہ تو حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بہت شدت سے ڈانٹا ڈپٹا، بلکہ اس حد تک آتا ہے کہ انہوں نے اٹھا کے ان کو زور سے مارا بھی اور کافی تشدد کیا. بتاؤ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ان کا ایک ہی جواب تھا، مجھے نہیں معلوم. اور یہ جواب سراسر سچ تھا. جمے رہے اور امانت دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پانے والے چچا زاد بھائی نے امانت کا حق ادا کیا. امانتیں اندازہ کیجئے کن کی ہیں؟ ان لوگوں کی جو مار رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. لیکن امانت تو امانت ہے، خواہ دشمن کی بھی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری پوری کر کے تنہا مدینہ منورہ کے سفر کی طرف نکل کھڑے ہوئے، اللہ کا نام لیا اور مدینہ منورہ پہنچ گئے. مدینہ منورہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور محبت کرنے والے یہ ساتھی ہر غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، سوائے غزوہ حنین کے تمام غزوات میں شرکت کی. موقع تھا مسجد نبوی کی تعمیر کا، اور آپ دیکھیں کہ اتنے پیارے اشعار پڑھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبان پہ ان کو بہت ملکہ تھا، بہت خوبصورت الفاظ ہیں پوئٹری کے، گارا ڈھو رہے ہیں اور چیز جو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے استعمال ہو رہی ہیں ان میں تمام مسلمان باقاعدہ اس طرح کام کر رہے ہیں جیسے ایک مزدور کرتا ہے، لیکن یہ تمام مزدور اللہ کی مسجد تعمیر کر رہے تھے. اور اس میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے اور بیٹھ جانے والے برابر نہیں اجر و ثواب میں. واقعی کہاں برابر؟ جنہوں نے حصہ نہ لیا اور جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا جو اسلام کی وہ درسگاہ بنی جو ساری دنیا کو اسلام سے منور کر گئی. مسجد کی تعمیر کے بعد پہلا اہم موقع جنگ بدر کا تھا. 2 ہجری کا واقعہ ہے. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین بہادر کا رول ادا کیا اور ان کی بہادری ضرب المثل ہے. بدر میں جو کفار قتل کیے گئے ان میں سے کم از کم 19 یا 20 کو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا قتل کیا، اور باقی مسلمانوں کی مدد کی طرف بھی لپکتے جوں دیکھتے کہ کسی کے اوپر کوئی کافر غلبہ پانے لگا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ جاتے. ان کی تلوار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی تھی اس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے، اور ان کی تلوار بہت بھاری بھرکم تھی، شاید عام انسان اٹھا بھی نہ سکتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی اور مہارت سے تلوار کو چلا رہے تھے کہ جدھر جاتے صفوں کی صفیں الٹ کے رکھ دیتے تھے. باقی ان کی ماں نے صحیح نام بیٹے کا رکھا تھا، شیر. 2 ہجری میں ہی انہوں نے انتہائی شرماتے ہوئے اپنا پیغام شادی کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھیجا، اور بہت پیاری روایت ہے، بہت شرما رہے تھے کہ کیسے کہوں کیسے کہوں. پھر باقی صحابہ کرام نے ان کی مدد کی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ دلی خواہش پہنچے. اب مرحلہ یہ تھا کہ پیغام تو منظور ہو گیا، لیکن اب شادی کے لیے اخراجات چاہیے. ظاہری بات ہے شادی آج کل کی شادیوں جیسی تو نہیں ہوتی تھی، نو پومپ اینڈ نو شو، لیکن بیسک ضروریات جیسے دلہن کو لانا ہے، ولیمے کا کھانا کھلانا ہے، کہ جگہ چاہیے جہاں میاں بیوی رہ سکیں، کیونکہ اب تک تو وہ آزاد تھے، کبھی مسجد میں بھی سو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے کہ بیچ دو شادی کے لیے؟ فرمایا ایک گھوڑا ہے اور ایک تلوار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں،
نہ تلوار بیچی جا سکتی ہے کیونکہ مجاہد کی تلوار ہی بک جائے تو وہ کیا کرے گا، اور گھوڑا بھی نہیں بیچا جا سکتا، وہ بھی ان کے جہاد میں کام آتا تھا۔ انہوں نے ایک اونٹ جو ان کو ملا ہوا تھا اس پہ وہ تجارت کے لیے ازخر نامی گھاس لایا کرتے تھے جو مدینہ منورہ کے ارد گرد اگتا تھا، اور ازخر نامی جو گھاس ہوتا تھا ان کو سنار وغیرہ یوز کرتے تھے، اور اسی طرح کہا جاتا ہے شاید کنسٹرکشن کے بھی کسی کام میں آتا تھا، یعنی اس زمانے میں وہ گھاس کافی یوز ہوتا تھا، تو یہ وہ گھاس کاٹ کاٹ کے لاتے تھے اور مدینہ منورہ میں بیچ کے اپنے خیال میں تو وہ شادی کا خرچہ جمع کر رہے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر پوچھے ان کے اونٹ کو ذبح کیا اور دعوت کر لی، کباب بنا کے کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ فرمایا ہاں ایک زرہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے اس کو بیچ دو۔ اس کو بیچا گیا اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 480 درہم میں خرید لی۔ اس رقم سے ولیمے کا سامان خریدا گیا، یعنی کھانا پینا اور خوشبو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ ولیمے کا کھانا اپنے زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ اس میں کیا تھا؟ جو کی روٹی، گوشت کا ایک خاص قسم کا سالن جو عربوں کے ہاں پکتا تھا، اور کھجور سے ایک خاص طریقے کا میٹھا بنایا جاتا تھا، اور پنیر۔ اور کہتے ہیں یہ بہترین کھانا تھا اس وقت ولیمے کا۔ ایک انصاری نے اپنا ایک گھر دے دیا، اور اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دلہن بن کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائیں، ایک بہترین وفاشوار بیوی کی حیثیت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شکل ملتی تھی، چال ڈھال بہت ملتی تھی، اور روایت ہے کہ جب ان کی رخصتی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لائے، پانی منگا کے وضو فرمایا، دعا فرمائی دونوں کے لیے، اور پھر وہ پانی دونوں پہ تھوڑا تھوڑا چھڑک کے دونوں کے لیے خوشی اور برکت کی دعا فرمائی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان کے بہترین انسان سے تمہاری شادی کی۔ بہت محبت کرتے تھے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک طرح سے منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے ان کے گھر میں پلے تھے، اور اس لیے بھی بہت محبت کرتے تھے کہ آپ کی باقی بیٹیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یکے بعد دیگرے فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو بڑی بیٹی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پہ جب مسلمان آ رہے تھے 2 ہجری میں وہ انتقال فرما گئی، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مختلف روایات ہیں بڑی پیاری، بخاری میں اگر آپ پڑھیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے گھر تشریف لائے دونوں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں لیٹ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھنے نہیں دیا، ہمارے پاس ہی بیٹھ کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میرے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں آج بھی میں ان کی ٹھنڈک اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں۔ دونوں کی زندگی بڑی پیاری زندگی ہے، محبت بھی ہے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بھی بانٹتے ہیں، مشکل وقت میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صابر اور شاکر بیوی ہیں، لیکن میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھے فاطمہ چچا زاد بھائی کہاں ہیں؟ حضرت علی کے بارے میں پوچھا، کہنے لگے مجھ سے کچھ ناراض ہو کے چلے گئے، گھر میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں آرام سے سو رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جسم مبارک سے چادر سرک گئی اور مٹی جو تھی وہ ان کے جسم کو لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت سے ان کے پاس بیٹھے اور کہا اٹھو یا ابا تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، کہ اے مٹی کے باپ اٹھو، یعنی مٹی ان کے پر لگی تھی، تو ایک محبت کا پیار بھرا لفظ تھا جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا، اور اگر کوئی ان کو اس لقب سے پکارتا تو بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا۔ اور ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھایا کہ دیکھو بیٹی، کون شوہر ایسا چپ چاپ گھر چلا آتا ہے، یعنی تمہارے شوہر کی عصمت ناراضی کے باوجود اگر گھر آ گئے تو اب تم بھی بات کو جانے دو۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے گھر میں بہت تنگی رہتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرتے تھے،
اور کہتے ہیں اتنی سادگی تھی ان کی طبیعت میں کہ کبھی دیکھا جا رہا ہے ان کو کہ اجرت کے لیے مٹی بھی کھود رہے ہیں، کبھی کنویں سے پانی نکال کے کسی کے باغ کو سینچ رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ کہتے ہیں میں نے 16 ڈول ایک عورت کے لیے کھینچے اجرت پہ، اور وہ پانی سے اپنے مٹی کے ڈھیلوں کو بھگو رہی تھی۔ جب میں نے 16 ڈول کھینچ لیے تو اس سے مجھے اجرت کے طور پہ 16 کھجوریں دی، اونلی 16 ڈیٹس، اتنی محنت کے بعد۔ اور میں وہ لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے، ہم دونوں نے مل کے کھائیں۔ حق حلال اب محنت کی مزدوری ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین اور بہت حاضر دماغ تھے، بڑے وٹی۔ ایک مرتبہ چھوٹے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ کھجوریں کھا رہے تھے، ینگ تھے، خیر بہت چھوٹے تو نہیں تھے۔ تو اس وقت جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پہ اپنی گٹھلیاں ان کے آگے رکھ دیں کھجوریں کھا کے۔ یہ دیکھ کے باقی صحابہ کرام نے بھی اپنی گٹھلیاں ان کے آگے رکھنی شروع کر دی۔ تو آخر میں ہوا یہ کہ ان کے آگے گٹھلیوں کا ڈھیر بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے، کہا کہ جس کے آگے گٹھلیوں کی زیادہ مقدار ہوگی اس کا مطلب وہ سب سے زیادہ کھجوریں کھا گیا۔ فوراً فرماتے ہیں جی ہاں، لیکن میں کھجوریں گٹھلیوں سمیت نہیں کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے تھے کہ کھل کے آپ کے دانت مبارک نظر آئے، اور وہ چند واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کھل کے ہنسے تھے، ان میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق حلال کی کمائی اور مزدوری میں یقین رکھتے تھے، حلال کی کمائی ہی گھر لاتے تھے اور حلال سے ہی اپنے بیوی بچوں کو پالتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اتنا مثالی کردار ہے، کبھی ہمیں وہ شکایت کرتے ہوئے نہیں نظر آتی، محنت کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، تو آتا ہے کہ ان کی والدہ فاطمہ باہر کے کام کرتی، مثلا پانی بھر کے لانا یا کچھ اس طرح کے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کرتی، چکی پیستی، آٹا گھر میں اس زمانے پیسا جاتا تھا، اور مختلف گھر کے کام کاج۔ بچوں میں ان کے 3 بیٹے ہوئے، امام حسن، امام حسین اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہی تھے کہ انتقال کر گئے، اور اسی طرح ان کی 2 صاحبزادیوں کا ذکر بھی ہم کو ملتا ہے، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بچوں کی بھی بہترین پرورش کرتے، اور اکثر آتا ہے کہ مزدوری پہ اگر جاتے تو کبھی کبھی چھوٹے بچوں کو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ بچوں نے بھی وہی شروع سے سیکھا، حق حلال کی کمائی۔ ایک مرتبہ کسی باغ میں کام کر رہے تھے کہ چھوٹے بچے تھے نا، انہوں نے کوئی کھجوریں اٹھا لی نیچے سے، فوراً کہا نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی ہم یہاں صرف مزدوری کرنے آئے ہیں، گرا ہوا پھل بھی نہیں اٹھانا۔ یہی امانت اور دیانت کا سبق تھا جو ان بچوں کو چھوٹی سی عمر سے ملا، اور ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ انہوں نے اسی کو نبھایا آخری دم تک۔ تقوی، پرہیزگاری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ پڑھیں، کیا خوبصورت شخصیت ہے۔ ایک طرف روب ہے کہ اچھے اچھے لوگ کہتے تھے ہم آنکھ اٹھا کے ان سے بات نہیں کر سکتے، اور ایک طرف عاجزی ہے دل میں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، امانت ہے، دیانت ہے، محنت ہے، مشقت ہے، کسی قسم کی شان و شوکت، تفاخر ہمیں ان کی زندگی میں دکھائی ہی نہیں دیتا۔ جب دولت ہے تب بھی نہیں ہے، جب دولت بے پناہ آئی تب بھی ہمیں ان میں کوئی ایسا ٹچ نہیں ملتا۔ خلیفہ بھی بن گئے، یہی زندگی رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران تھی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے، کہنے لگے فاطمہ کیوں نہیں تم اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلام یا کنیز مانگ لیتی، کیونکہ ابھی ابھی جنگ کے بعد کافی غلام کنیزیں آئی ہیں۔ دونوں گئے مل کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ وہ کہیں بات چیت میں مصروف تھے، اس زمانے میں وفد آیا کرتے تھے، خاموشی سے واپس چلی آئیں۔ بہت شرمیلی طبیعت کی بھی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ دونوں آئے تھے تو ان کے پاس ان کے گھر تشریف لائے،
پوچھا کس مقصد سے آئے تھے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا. تو کہنے لگے کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ 35 مرتبہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر آخر میں لا الہ الا اللہ بھی آتا ہے روایات میں. بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ 10 بار پڑھ لیا کرو. اس لیے ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنی پیاری بیٹی کو بتائی. اور یہ بھی کہا تھا کہ فاطمہ ابھی تو مجھے اصحاب صفہ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ اس میں سے کوئی چیز میں فی الحال اپنے گھر والوں کو دے ہی نہیں سکتا، جبکہ اتنے مسلمان اس وقت پریشان ہیں، مہاجر بن کے آئے ہوئے تھے، چھت نہیں تھی، کھانے کو کم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے ایک برابر ٹریٹ کرتے تھے، اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح جیسے ہر مسلمان. اپنے بچوں کو زہد کی تعلیم دی، انصاف کی تعلیم، اپنے کام خود کرنے کی تعلیم. ڈائریکٹلی نہیں، لیکن اب آپ اگر سوچیں نا ان کے ایک جملے میں کتنی حکمتیں ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی اچھی بیٹی کہ جو کہہ دیا باپ نے بس ٹھیک. پھر ہمیں کبھی نہیں ملتا کہ وہ اپنے لیے کچھ لینے گئی ہوں والد کے پاس. ایک مرتبہ روایات میں آتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن بھر ایک کنویں سے پانی نکال کے کسی باغ کو سینچا، محنت کی، مزدوری کی، اور پھر جو اس میں سے مزدوری ملی جو خرید کے لائے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ روٹی بنا کے دو. انہوں نے آٹا پیسا اور اس کے 3 حصے کیے، ایک روٹی بنائی، اور ابھی کھانے ہی بیٹھے تھے، سارے دن کے بھوکے ہیں کہ کسی مسکین نے دروازے پہ آواز لگائی، کہا روٹی اس کو دے دو. پھر دوسری روٹی بنی کہ ایک یتیم نے آ کے کچھ مانگا، اس کو بھی وہ دلوا دی. اور آخری روٹی کھانے بیٹھے جب پکے آئی تو ایک قیدی نے آواز لگائی، وہ بھی دے دی. اور کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی تعریف اور ستائش میں نازل ہوئی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود، یعنی خود بھوکے ہیں، خود بھی ابھی ہے ضرورت کھانا کھانے کی، لیکن دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. کن کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریفیں قرآن پاک میں، اور جن کو زندگی میں جنت کی بشارت ہے، اور جن کو بشارتیں مل رہی ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے کبھی اونٹوں کو چرا رہے ہیں، کبھی مٹی کھود رہے ہیں، کبھی جوتا ٹانک رہے ہیں، آرام سے کبھی مٹی پہ سو رہے ہیں. جنت کے محل ہیں جن کو کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے حکمران بن گئے تھے، آخر وقت میں پورا عرب پیننسلا فتح ہو گیا تھا، اور داماد اور بیٹی کے گھر میں وہی عالم ہے، کیونکہ ان کی نکاح بہت بلند جگہ پہ ہوتی تھی نا، صرف دنیا تک نہیں رہ جاتی تھی. اور عبادات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جہاں تک میں علی کو جانتی ہوں، صوامن و قوامن، روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے، عبادت گزار. امانت اور دیانت کا یہ عالم تھا کہ بیت المال کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی. بچے چھوٹے تھے. ان کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بیت المال میں ایک مرتبہ نارنگیاں آئیں، اور بھائیوں میں سے امام حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی بہت چھوٹا تھا، اس نے بڑھ کے ایک اٹھا لی، فوراً ان کے ہاتھ سے چھین کے بیت المال میں واپس ڈال دی. بیت المال کا مال اللہ کا ہے، اسی طرح سب کو ملے گا. جیسا حصہ باقی مسلمانوں کے حصے میں ویسے ہی ان کو بھی. یہ نہیں کہ بیٹا ہے تو کوئی بات نہیں، ایک اورنج کھا لے زیادہ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بہت سخت ہے، برائیوں کو سختی سے روکتے تھے. اس پہ کسی ایک آدمی کو شکایت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، شکایت کی. آپ نے فرمایا علی کو کچھ مت کہو، وہ اللہ کے معاملے میں کسی قدر سخت ہے، یعنی حق کی بات ہے، اس لیے اس پہ اصول کے ساتھ قائم ہے. عقل مند
بہترین فیصلے کرنے والے. اہل یمن نے جب اسلام قبول کیا، عہدہ قضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، آپ وہاں جائیں اور ان کے فیصلے کریں. یہ عمر میں بھی چھوٹے تھے، وہاں کے لوگ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں نئے نئے مقدمات پیش ہوں گے اور مجھے قضاء کا کوئی تجربہ اور علم نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلے کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا اللہ تمہاری زبان کو راہ راست اور تمہارے دل کو ثبات اور استقلال بخشے، یعنی تمہارے زبان کو سچائی اور تمہارے دل کو ثبات اور استقلال بخشے. اور اس دعا کا اثر ہم دیکھتے ہیں ان پہ پوری عمر رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بے نظیر فیصلے جو عدالتوں میں انہوں نے کیے. نہ صرف یہ کہ باقی خلفائے راشدین کے دور میں بلکہ اپنی خلافت کے دور میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں ساتھ ساتھ رہے. بدر کے بعد احد میں بھی انہوں نے بہترین کارنامے دکھائے، اور احد کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا تھا ایک کافر نے، تو بخاری کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈھال میں پانی بھر بھر کے لاتے، اور شادی ہو چکی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ بیٹھی اپنے والد کا زخم مبارک دھوتی جاتی تھی. لیکن جب کسی طور پہ خون بننا ہوا تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹائی سی جلا کے اس کی راکھ لگائی تھی، تب آپ کے زخم سے خون نکلنا بند ہوا. بدر اور احد کے علاوہ بھی تمام غزوات میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے. اور جنگ خندق کا وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد ایک خندق کھدوائی تھی. اس خندق کے دوسری طرف تمام اہل عرب مل کے ایک یونائٹڈ فورس بنا کے آئے ہوئے تھے مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے. وقت بڑا سخت تھا. اس وقت ایک عبد نامی پہلوان تھا کافروں کے ساتھ، کئی بہادر نوجوانوں کی طاقت ملا کے اس ایک پہلوان کے اندر تھی. عبد نامی اس سوار پہلوان نے اپنے تیز رفتار گھوڑے کے پشت پہ بیٹھ کے اس خندق کو پھلانگ کے کراس کر لیا اور مسلمانوں کی طرف آ گیا. ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے بڑھے. اس نے وار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی تیزی سے اس وار کو بچایا اور خود بڑھ کے ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد کافروں کی ہمت ٹوٹ گئی اور کسی کی جرت نہ ہوئی دوبارہ کہ وہ خندق کو پار کر کے آتا یا مسلمانوں کو ستاتا. اس دوران چھوٹے چھوٹے غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا اور اللہ کی مہربانی سے جہاں جہاں گئے کامیابی کے ساتھ ہی لوٹے. 7 ہجری میں مسلمانوں نے خیبر کی طرف پیش قدمی کی اور غزوہ خیبر پیش آئی. خیبر مدینہ منورہ کی ایک طرف وہ جگہ تھی جہاں تمام یہودی اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے مل کے خیبر کے مقام پہ انتہائی مضبوط قلعے بنا لیے. 6 قلعے تھے ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف چلے کیونکہ یہودیوں نے بارہا مسلمانوں کے ساتھ عہد توڑے تھے. 6 قلعوں میں سے 5 قلعے تو مسلمانوں نے فتح کر لیے، لیکن ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا قموس. وہ اتنا مضبوط قلعہ تھا کہ بارہا مسلمانوں کے حملے کے باوجود کسی طرح فتح ہونے میں نہ آ رہا تھا. ریسنٹلی کوئی دیکھ کے آئے ان قلعوں کو تو مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی بھی ان قلعوں کی مضبوطی دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے کیسے ان کو فتح کیا. اور کہتے ہیں بڑے ایسے پراسرار ڈینجرس اور بڑے مضبوط. قموس جب کسی طرح فتح نہ ہونے میں آیا تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں پوری رات ہم سب بے چین تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا. اور صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا. کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے
کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، ان کو آشوب چشم تھا، بیمار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا قسم ہے اللہ کی، اگر تیرے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور سرخ اونٹ یاد رہے عربوں کے ہاں بہت قیمتی تصور کیے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہ دستور تھا آگے بڑھ کے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی، جو کہ انہوں نے ٹھکرا دی. پھر ان کو جزیے کی آفر کی، وہ بھی وہ نہ مانے کیونکہ یہود کو بہت زوم تھا اپنے قلعے پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے اسلحے پہ. بڑے کاریگر لوگ تھے یہود، بہترین اسلحہ بنانا جانتے تھے اور بڑے سکلڈ اور ہنرمند لوگ تھے. اور ان کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے چند لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا تھا اور کچھ لوگوں کے پاس وہ بھی پورا نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، جنگ شروع ہوئی اور مرحب نامی ایک پہلوان تھا جس پہ یہودیوں کو بڑا ناز تھا. وہ جب آیا ایسے لگتا تھا کوئی ہاتھی جھومتا ہوا آ رہا ہو، ایسا مضبوط اور طاقتور اور بڑے روب سے آیا اور اپنے شان میں اس نے بڑے اشعار پڑھے. اس زمانے میں رواج ہوتا تھا، پہلے 1 to 1 بیسس پہ جنگ کا آغاز ہوا کرتا، ہر طرف سے ایک ایک بہادر نکلتا، 1 to 1 پہ لڑائی ہوتی، پھر اس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوتا. اس میں مرحب آگے بڑھا، اس نے اپنی شان میں بڑے اشعار پڑھے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ اس طرح کا شعر پڑھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے، بہادر اور نڈر شیر کی طرح ہوں میں خطرناک. ایک وار ایسا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے کہ مرحب کے لوہے کی خود کو چیرتا ہوا، اس کی کھوپڑی کو چیرتا ہوا اس کے دانتوں تک تلوار جا کے ٹکرائی. اور عورتیں کہا کرتی تھیں اس زمانے میں جو کیمپوں میں تھی کہ ہمارے کیمپ تک اس تلوار کی اور اس وار کی آواز آئی. اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت اور جسمانی قوت کا اندازہ کیجیے. اور خیبر کا جو دروازہ تھا انتہائی مضبوط، اس کو اکھاڑ دیا انہوں نے. اور جب وہ حملے کے لیے آگے بڑھے تو اسی دروازے کو ڈھال بنا کے اپنا بچاؤ کیا، جس کو کئی لوگ مل کے موو کر سکتے تھے، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا اور اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، خیبر کو فتح کرنے والے. بنو قریظہ کی طرف جب مسلمان گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. بنو سعد ایک قبیلہ تھا جو یہود خیبر کی مدد کے لیے جمع ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 لوگوں کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں ہانک کے مسلمانوں کی طرف لے آئے. صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح نامہ لکھوایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا خود نہیں جانتے تھے، امی تھے نا. وہ صلح نامے کی شرائط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاتب کا کام کر رہے تھے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پہ کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ لفظ رسول اللہ کا مٹا دیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جھگڑا ہی سارا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو نہیں مانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حکمت والے تھے، آپ نے کہا علی مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ کس طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے ہاتھ سے مٹاؤں. پھر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے تو میں خود اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشاندہی پہ اس جگہ کو کاٹا. 8 ہجری مسلمانوں نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا. فتح مکہ کا ابھی پروگرام بن رہا تھا کہ ایک صحابی جس کے بال بچے ابھی مکہ میں تھے، ان کو فکر ہوئی کہ میرے بال بچوں کو کافر ستائیں گے، ان کا وہاں کوئی نہیں، تو انہوں نے ایک خط مکہ والوں کے نام لکھ دیا تاکہ ان کو حملے کی خبر دے دیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا، اور وہ عورت جو خط چھپا کے لے جا رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور اس عورت کے پاس جو خط ہوگا لیتے آؤ.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ باقی صحابہ کے ساتھ پہنچے، اس عورت کو پکڑا اور اس کو کہا کہ خط دو. جب اس نے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم تمہاری پوری تلاشی لے لیں گے اگر تم نے نہ دیا. بالآخر اس نے اپنے بالوں کے اندر وہ خط چھپایا ہوا تھا اور وہ خط برآمد کر کے واپس لائے. حنین وہ غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ اتنے بہادر مجاہد جو میدان جنگ میں اپنے جوہر بتاتے اور اللہ کے راستے میں بڑھ بڑھ کے لڑتے، ان کے لیے یہ شاک تھا کہ وہ اس اجر سے محروم رہ رہے ہیں. اوپر سے کچھ منافقین کی باتیں ایسے ہوئی، کہتے ہیں آخر مجھ سے نہ رہا گیا، اور مسلمان جب جا چکے تھے میں تیز رفتاری سے ان کے پیچھے جا پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا علی، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا؟ واپس جاؤ. اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میرا تمہارے ساتھ وہ تعلق ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے ساتھ، بھائیوں والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سب کے دور حکومت میں اہم معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا جاتا، اور مشکل ترین مقدمات بھی اگر آتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طے کر دیتے. تھوڑے سے حضرت علی کے فیصلے دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہتا ہے میں تو ایسے لوگوں میں سے ہوں جو فتنہ پسند کرتے ہیں، بغیر دیکھے شہادت دیتے ہیں اور حق کو ناپسند کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قید کرنے کا حکم دے دیا. یہ بھی بھلا کوئی بات ہے؟ یعنی میں فتنے کو پسند کرتا ہوں اور حق کو ناپسند کرتا ہوں اور بغیر دیکھے ہی گواہی دے دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو حق کہہ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کیسے اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ شخص اللہ کی ایک آیت کے مطابق بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے نا، ٹیسٹ ہے. اس لیے اس نے کہا کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں کہ مال اور اولاد کی محبت اللہ نے فطرت میں رکھ دی. یہ اس کا مقصد اس آیت کے مطابق تھا. پھر اسے کہا میں حق کو ناپسند کرتا ہوں. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ موت برحق ہے، آئے گی، لیکن موت کو پسند تو کوئی نہیں کرتا. تو یہ بھی اس کی سچی بات ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس نے کہا تھا میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ گواہی وہ دے رہا ہے، حالانکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑا اور فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا بار کس پہ ڈالے. اور ایک اور مقام پہ فرمایا تھا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. یعنی ان کو بعض مرتبہ انتہائی غلط فیصلوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا لیتے اور مقدمے کا درست اور حق کے اوپر فیصلہ کرتے. ان کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ذہین ترین جج بہت جلد معاملے کی تہہ تک پہنچ جایا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب آخر مشکل ترین وقت تھا، جبکہ باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغیوں کے ساتھ بارہا بات چیت کی. ایک مرتبہ تو ان کو زبردستی واپس بھی بھیج دیا تھا، لیکن وہ جعلی خط کی وجہ سے زیادہ مشتعل ہو کے لوٹے تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اندر پانی پہنچانے کی کوشش کی تو ان باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ جانے دیا، جس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت سمجھایا اور کہا دیکھو ایسا تو ایک کافر بھی جنگ میں دشمن کے ساتھ نہیں کرتا کہ اس پہ پانی بند کر دے، تم کیا کر رہے ہو. لیکن انہوں نے کوئی بات نہ سنی تھی، جس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آیا تھا اور غصے میں انہوں نے اپنے سر سے امامہ تک اتار کے پٹک دیا تھا. پھر اپنے بیٹوں کو ان کی حفاظت کے لیے رکھا تھا. لیکن باغیوں نے کیا کیا تھا، پچھلی جانب سے جا کے جہاں سے
خیال بھی نہیں تھا کہ یہ دیوار پھلانگ کے اندر چلے جائیں گے. وہاں سے جا کے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے اللہ میں اس سے بری ہوں، اور لوگوں کو کہا تھا جاؤ اب تم لوگوں پہ قیامت تک فتنے کا دروازہ کھل گیا. یعنی ناحق ایک خلیفہ کو، ایک مخلص مسلمان کو شہید کرنے کی بنا پہ سزا کے طور پہ تم پہ فتنوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غمناک شہادت کے بعد 3 دن تک مسلمانوں پہ ایسی ایک انسرٹنٹی تھی کہ کوئی خلیفہ نہیں تھا. 3 دن وہ خلافت کی سیٹ خالی تھی.